اللہ الرحمن الرحیم پڑھ میں او اصول الفقہ ما ہی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر مصنف مولانا عبید اللہ صدر الشریعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصول الفقہ کیا فرماتے ہیں؟ خود بھی ظاہر اب شارح کہنا تو شارح ترکیب بیان کرتے ہیں شارح کہ یہ اصول الفقہ خبر ہے مبتدا محذوف کی ہذہ اصول الفقہ یا یہ مبتدا ہے خبر محذوف ہے اصول الفقہ ما ہے یا کہ اصول الفقہ کیا ہے کیا کہنے کیا مصنف علیہ رحمہ اب یہاں سے اصول فقہ کی تعریف بیان کرتے ہیں شارح علیہ تو تعریف بات کرنی وہ مصنف نے فرمایا اصول الفقہ شارح ترکیب بیان کرتے ہیں شارح بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں اصل میں کیوں ہے نقل میں کیوں ہے یہ خبر ہے جس کا مبتدا محذوف ہے یہ خبر ہے جس کا مبتدا محذوف ہے یعنی اصول الفقہ یا یہ مبتدا ہے جس کی خبر محذوف ہے یعنی اصول الفقہ ما ہے یا سنیں چلو جی اصول الفقہ یہ لقب ہے اس فن کا نظر آ رہے ہیں منقول ہے مرکب اضافی سے پس اس کے لیے بکل اعتبار تعریف مضاف لے کی علیحدہ تعریف تے پورے مرکب اضافی کی علیحدہ تعریف سمجھا رہی کو نہیں آ رہی تو مقدم کی یہ ہے بعض نے تعریف لقبی پوری کر دیتے ہیں علیحدہ نہیں کرتے جی نظر کرتے ہوئے معنی علمی کی طرف اور یہی تو مقصود ہوتا علام کے اندر کے نام کیوں ہیں اور یہ کہ یہ من الاضافی بمنزل بسیط کے ہے مرکب سے تو مصنف نے ترکیب اضافی کو مقدم کیا مضاف کی تعریف علیحدہ مضاف علیہ کی علیحدہ پھر میں پورے کی تعریف کریں گے جی سنیں ہی اے شاباش سے جی چلو جی اصول الفقہ یعنی یہ ہیں اصول الفقہ یہ ہے اصول الفقہ یا اصول الفقہ کیا ہے وہ جی اصول الفقہ یعنی یہ ہے اصول فقہ یا اصول فقہ کیا ہے وہ اضافتی ثانیاً باعتبار انه لقب لعلم مخصوص شارح فرماتے ہیں کہ ہم پہلے اصول فقہ کی تعریف کریں گے اضافت کے اعتبار سے پہلے اصول کی تعریف پھر فقہ کی تعریف پھر اس کے بعد تعریف کریں گے اس اعتبار سے کہ اصول الفقہ یہ اسم جو مخصوص علم ہے نا جس میں اس ادلہ اربع مثبت اور مثبت کی بحث ہوتی ہے کہ پھر بعد میں ہم تعریف کریں گے کہ یہ اصول الفقہ پورا یہ لقب ہے اس علم مخصوص کا تو پھر وہ تعریف کریں گے پس تعریف کریں گے ہم اصول الفقہ کی اولاً باعتبار اضافت کے باعتبار مقصود مقدمہ سے محض وہ تعریف ہوتی ہے علم کی جس میں شروع ہوا جائے اور وہ معنی لقبی ہے اور بہرحال معنی اصلی منقول ہے اس سے لفظ اس علم کا اور وہ معنی باعتبار اضافت کے ہے اس لیے پہلے مضاف علیہ کی تعریف کریں گے پھر پورے کی تعریف سمجھ آئے گی اور ثانیاً اس اعتبار کے ساتھ کہ اصول الفقہ لقب ہے
اس علم مخصوص کا مخصوص کا جی بس تعریف کریں گے ہم اس کی اولاً باعتبار اضافت کے اور ثانیاً اس اعتبار کے ساتھ کہ اصول الفقہ لقب ہے اس علم مخصوص کا کیڑا علم جندے وچ اصول شاشی پڑھیے نور نوار پڑھیے تے اسامی پڑھیے تے مسلم و ثبوت پڑھیے اے جڑا علم ہے جی اما ہن تعریف مضاف دی تعریف پھر مضاف الیہ دی تعریف پہلے مضاف کی تعریف نہیں یہ پرسوں دی گل ہے مسلم و ثبوت ساری وضاحت کو نہیں پڑھی پڑھی کمال ہے ہاں جی اما تعریف ہوا باعتبار الاضافت فیحتاج الى تعریف المضاف والمضاف الیہ بہرحال تعریف اصول الفقہ کی اضافت کے اعتبار سے یہ تعریف محتاج ہے کہ مضاف کی تعریف علیحدہ کی جائے مضاف الیہ کی تعریف علیحدہ کی جائے تو مصنف نے فرمایا الاصل کیا کہ جی بہرحال تعریف اصول فقہ کی تعریف اضافت کے اعتبار سے یہ محتاج ہے کہ دو چیزوں کی طرف مضاف کی تعریف علیحدہ کی جائے اور مضاف الیہ کی تعریف علیحدہ کی جائے بہرحال بہرحال تعریف تعریف اس کی باعتبار اضافت کے اضافت کے پس محتاج ہے تعریف بس محتاج مضاف الیہ کی تعریف کی طرف مضاف کی تعریف کی طرف مضاف کی تعریف اور مضاف الیہ کی تعریف کی طرف تے پس فرمایا جی بہرحال تعریف اس کی باعتبار اضافت کے پس محتاج ہے مضاف کی تعریف کی طرف اور مضاف الیہ کی تعریف کی طرف پس فرمایا الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ بس تو تعریف کرنی ہو تو جمع کی نہیں ہوتی مفرد کی ہوتی ہے جی جی اور معنی دیکھنا ہو تو مشتقی کو نہیں دیکھا جاتا مبدے کو دیکھا جاتا ہے جی پلاوی اس لیے اب جمع کا مفرد نکالا اصل جی تو اصل کی تعریف اصل ما وہ شے ہوتی ہے کہ اس پر اس کے غیر کی بنا ہو جی اس کے اس پر اس کے غیر کی بنا ہو جو شے کسی کی بنیاد بنے نا جی وہ بنیاد اس شے کی اصل ہوتی ہے کیا کہ جی تعریف تعریف اصل کی اصول جمع اصل کی اصول جمع ہے اصل کی تعریف یہ ہے کہ وہ شے کہ مبنی ہو اس پر اس کا غیر جو شے اپنے غیر کی بنیاد بنے وہ بنیاد اس کی اصل ہوتی ہے جی سنیں جی پس فرمایا اصل وہ شے ہے کہ مبنی ہو اس پر اس کا غیر جی پس فرمایا اصل وہ شے ہے کہ مبنی ہو اس پر اس کا غیر جی فالابتناء شامل للابتناء الحسی وهو ظاہر بل والابتناء العقلی وهو ترتب الحکم علی دلیلہ ایشا بس سوال ہے کہ یہ جو ایک شے دوسرے کی بنیاد بنتی ہے تو یہ تو حسیات میں ہوتا ہے یہ تو حسیات میں ہوتا ہے تو یہ جو تعریفیں ہوتی ہیں یہ تو معنوی چیزیں یہاں تو یہ بات سچی نہیں آتی جی کیا کہ جی سوال ہے کہ ایک شے دوسرے کی بنیاد بنے یہ تو حسیات میں ہوتا ہے اور تعریف جو ہے یہ معنوی چیز ہے یہاں پر یہ بات سچی نہیں آتی یا چھوڑیں سوال کو مسئلہ سمجھیں یبتنی مشتق ابتناء سے یبتنی مشتق ابتناء سے تو ایک چیز جو دوسرے کی بنیاد بنتی ہے نا اس کی دو قسمیں اس کی دو قسمیں ایک ہے ابتناء حسی ایک ہے ابتناء عقلی ایک ہے ابتناء حسی اور ایک ہے کیا کہ جی جوش یبتنی مشتق ہے ابتناء سے اور ایک شے جو دوسرے کی بنیاد بنتی ہے اس کی دو قسمیں یعنی ابتناء دو قسمیں وہی بنیاد بننا دو قسمیں کیا ایک ہے ابتناء حسی اور ایک ہے ابتناء عقلی عقلی تو ابتناء حسی کیا ہوتی ہے کہتے ہیں وہ تو زہر ہے جی 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 میں جدو آرا رکھی تھا تو کی ہے اتلی دیوار واسطے حصی بازے جی
اور ابتنا عقلی کیا ہوتی ہے؟ ابتنا وہ یہ ہے کہ حکم کا مترتب ہونا اپنی دلیل پر، حکم کا گویا دلیل بنیاد ہے، حکم اس پر وہ قائم ہے، کس پر؟ دلیل پر۔ تو ظاہر حکم تے دعویٰ جڑا قائم دلیل نال ہی ہوندا ہے، ویسے تو نہیں، دعویٰ تو بلا دلیل قبول ہی نہیں ہے جی۔ کیا کہ جی ابتنا حصی تو ظاہر ہے، ابتنا حصی تو ظاہر ہے، اور کہ وہ کیا ہوتی ہے وہ تو واضح جی خارجیات وچ، اور ابتنا عقلی کیا ہوتی ہے؟ مترتب ہونا اپنی دلیل پر، حکم کا ترتب اپنی دلیل پر، جی دلیل بن گئی بنیاد، حکم اس پر ہو جو مبنی ہے جی، سمجھے ہی؟ پس ابتنا شامل ہے ابتنا حصی کو، اور ابتنا حصی ظاہر ہے، اور ابتنا عقلی کو، اور ابتنا عقلی حکم کا ترتب اپنی دلیل پر، کس پر؟ اپنی دلیل پر جی۔ ہاں ہونا امران ہے جی، ایک حکم کا محتاج ہونا دلیل کی طرف، حکم کا موقوف ہونا دلیل پر، ثانی حکم کا متفرع ہونا کس پر؟ دلیل پر، اور لازمانہ علم بالحکم کا علم بالدلیل سے۔ محض ابتنا عقلی جو ہے نا وہ اول ہے، او حکم کا محتاج ہونا دلیل کی طرف، حکم کا محتاج ہونا کس پر؟ یہ دوسری شے ہو رہی ہے جی، سنیں جی، ایشا بس ہے جی۔ چلو جی تم منع کر لیں، کر۔ پس ابتنا شامل ہے ابتنا حصی کو، اور یہ ظاہر ہے، اور ابتنا عقلی کو، اور وہ حکم کا ترتب اپنی دلیل پر، دلیل پر۔ سنیں اے تعریف کی تھی بزرگاں، محصول ایک محصول دا ازاں وچ لیاونا ہے کتاب نو، تے اصول بھی لیاونی ہے، تے اصول بزدوی دا تا اے اساں انہوں چھان بین کرنی ہے جی، تے وچ پھر دوجیاں دے بھی والے ہوندے رہندے نے جی، سمجھائیو جی۔ وتعریفہ بالمحتاج الیہ لا یفترض، لا یفترض، وقد عرفہ الامام فی المحصول بہذا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے محصول کے اندر تعریف کی ہے اصل کی، المحتاج الیہ، کیا؟ المحتاج الیہ، الاصل المحتاج الیہ، اصل وہ شے ہوتی ہے جس کی طرف کوئی محتاج ہو، جو کسی کا محتاج الیہ بنے۔ کیا کیا؟ امام راضی علیہ الرحمن نے محصول کے اندر اصل کی تعریف یہ کی ہے کہ اصل وہ شے ہوتی ہے جس کی طرف احتیاجی، المحتاج الیہ، جس کی طرف احتیاجی ہو، جو کسی چیز کا محتاج الیہ بنے، وہ اس کی یہ تعریف کی کنہوں نے؟ امام راضی علیہ الرحمن۔ شاہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تعریف لا یتارد مترد نہیں ہے، یہ تعریف مترد نہیں ہے۔ کیا کہ جی؟ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تعریف مترد نہیں ہے، مترد نہیں ہے۔ اے شاباش، یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دخول غیر سے مانے، اگر وضاحت آ رہی سارے اگلے صفحے تھے جی۔ اور تعریف اصل کی، اور تعریف اصل کی، یہ تعریض ہے کس پر؟ امام راضی علیہ الرحمہ۔ اور تعریف اصل کی، اور تعریف اصل کی محتاج الیہ کے ساتھ، محتاج الیہ کے ساتھ، یہ تعریف نہیں مترد، یہ تعریف مترد نہیں ہے۔ اور کیتی کنا جی؟ اور تحقیق تعریف کی ہے یہ امام نے محصول میں اس کے ساتھ، نہ ہو دا مرجعی اصل،
تعریف کی اصل کی امام نے محصول میں بہذا اس تعریف کس کے ساتھ المحتاج الیہ جی اور تعریف اصل کی محتاج الیہ کے ساتھ یہ مضطرد نہیں ہے، اور تاکہ تعریف کی ہے اصل کی امام نے اس تعریف کے ساتھ اس تعریف کے ساتھ سمجھے او بھئی او یعنی تفسیر اصل کی نظر آ رہی کہ وہ محتاج لے ہوتا ہے، جیسا کہ ذکر کیا کس نے کتھے یہ باوجود کہ طرد تعریف کے اندر شرط ہے، طرد عکس دونوں شرط ہیں، وہ آگے آ رہی وضاحت سنیں اے شابہ سے جان اس بات کو کہ تعریف سابق اصل کی وہ ہے کہ لائے ہیں اس کو کون جی خود کی تھی مولانا عبید اللہ صاحب نے ان کے علاوہ من الائمہ سے، اور عدول کیا اس تعریف سے فخر الدین بن خطیب رازی نے محصول وغیرہ میں جی کیا تعریف کی ہے محتاج لے، ان کا ضام یہ ہے کہ تعریف بالعام جائز ہوتی ہے، تعریف منطق پڑھے جی گل جامع معنی ہونا بھی شرط ہے اور تعریف بالعام بھی جائز ہوتی ہے جی سمجھے جی اے شابہ سے جی اگے جی وَعَلَمْ أَنَّ التَّعْرِيفَ إِمَّا حَقِيقِيٌّ كَتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّاتِ الْحَقِيقِيَّةِ اگے وَإِمَّا اسْمِيٌّ كَتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّاتِ الْاعْتِبَارِيَّةِ تحقیق مقام کرتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، مصنف فرماتے ہیں کہ تعریف دو قسم ہے، تعریف حقیقی تے تعریف اسمی، کیا کیا جی مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تعریف دو قسم ہے، تعریف حقیقی اور تعریف اسمی۔ ماہیات حقیقیہ جو نفس الامری چیزیں ہیں جو ہمارے اعتبار پر موقوف نہیں ہیں، ان ماہیات حقیقیہ کی جو تعریف ہوتی ہے اس کو تعریف حقیقی کہتے ہیں، کیا کہ جی ماہیات حقیقیہ جو ہمارے اعتبار پر موقوف نہیں ہیں، جو ہیں یعنی جو مخلوق ہیں اللہ کی، ان کی تعریف حقیقی ہوتی ہے، اور ماہیات اعتباریہ جو علوم کے اندر اعتبار کرتے ہیں، او کدوں دے پکوان لگے ہیں، ماہیات اعتباریہ جو ہے نا یہ ان کی جو تعریف ہوتی ہے نا یہ تعریف اسمی ہوتی ہے، وہ تعریف کیا کہ جی اور ماہیات اعتباریہ ان کی جو تعریف ہوتی ہے یہ تعریف اسمی ہوتی ہے، یہ تعریف اسمی ہوتی ہے، سمجھے اور تو دیکھے نا ماہیت نظر آئی 16 ماہیت یا یہ کہ ہوگا اس کے لیے تحقق اور ثبوت قطع نظر کے عقل کے اعتبار سے، یا اس کا اس طرح ثبوت نہیں ہوگا، عقل اعتبار کرے گی تو ہوگا، نہیں کرے گی تو نہیں ہوگا، سنیں اولا کو کہتے ہیں ان دا معنی کی یعنی ثابتہ فی نفس الامر، ثابتہ اور ضروری ہے اس میں احتیاجی بعض اجزاء کی بعض کی طرف، جب کہ وہ کیا ہو مرکب ہو، وہ اگر ماہیت مرکب ہے تو پھر بعض اجزاء بعض کے ساتھ جوڑیں گے تو تعریف پوری ہوگی۔ دوسری وہ ماہیت جو ہونے والی ہے باعتبار عقل کے اعتبار کے، علامہ تفتزانی نے شرح تلخیص میں وہ مختصر معنیت مطول بھی ہے، اس میں بیان کیا ہے فی الانشاء کی بحث میں فی تحقیق لفظی، یہ ہے کہ وہ شے جو وضع کی گئی ہے نا اول تعلیم میں جو ہوتی سب تو پہلے علم کی شے ہوں ہے، وہ اشیاء کی تعریفیں ہوتی ہیں، وہ اشیاء جن پر آگے جا کر دلیلیں قائم کرنی ہوتی، تو ایویں پڑھیا جانا پہلو ہر شے دی تعریف ہوتی ہے، پھر اس تو بعد مسئلے تے دلیلاں ہوندی نے ثابت کری دے جی، پہلے تعریف کر کے شے بنائی دی ہے، پہلے سا فاعل ایک تعریف کر کے ناو دے وچ ایک شے فرض کی تھی کہ فاعل کنوں آکھنا ہے، اس تو بعد اندے قوانین شروع کر دیتے جی، سمجھے؟ تو محض یہ حدود اسمیہ ہوتے ہیں، سنیں کہ جب تک وہ پہلی مرتبہ کریں تو ہے، لیکن علامہ تفتزانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب آپ ان چیزوں پر دلائل دے دے کر گویا کہ آپ نے ان کو سامنے لے آئے تو
تو اب ان کی جو تعریفیں ہوں گی وہ حقیقیہ بن جائیں گی. خیر بہرحال وہ بابے کی اپنی تحقیق ہے جی. اچھا جی، جان اس بات کو کہ تعریف یا حقیقی ہے جیسے ماہیات حقیقیہ کی تعریف، یا اسمی ہے جیسے ماہیات اعتباریہ کی تعریف. جی، اور جان اس بات کو کہ تعریف یا حقیقی ہے جیسے ماہیات حقیقیہ کی تعریف، اور یا اسمی ہے جیسے ماہیات اعتباریہ کی تعریف. جی، کما اذا رکبنا شیئا من امور ہی اجزاء باعتبار ترکیبنا ثم وضعنا لهذا المرکب اسما. بس مثال اس کی ماہیت اعتباری بندی کے میں، جیسا کہ ہم ایک چیز کو مرکب کریں چند امور سے اور وہ امور اس کے اجزاء بنا دیں ہماری ترکیب کے اعتبار سے. لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ جو چند امور ہیں نا، ان کو ہم نے جوڑ کر ہم نے کہا کہ یہ سارے کلمے کی جزء ہیں، یہ سارے. تو اب یہ کلمے کی تعریف بن گئی ہے، کلمے کی تعریف بن گئی. کیا کہ جیسا کہ جب ہم مرکب کریں ایک شے کو امور سے کہ وہ اجزاء ہیں اس کے باعتبار ہماری ترکیب کے، تو اب یہ کلمے کی تعریف، اب یہ وہ جو چند امور جوڑیں گے نا، وہ چند امور کا مجموعہ اس اعتباری شے کی تعریف، تو وہ بن جائے گا معرف. پھر ہم وضع کریں گے اس مرکب کے لیے ایک نام. پہلے اصل اجزاء جوڑیں گے. لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ جو اجزاء کو جوڑا، پھر اس پورے کے اوپر ہم نے ایک لفظ بولا کہ یہ کیا ہے، یہ کلمہ ہے. یہ کیا ہے؟ کلمہ ہے. سمجھائیے، اصل یہ ہوتا ہے کہ پہلے چند امور کا اعتبار، پھر ان کو جوڑ کر ان پر ایک نام بولنا. جو نام بولا ہے وہ بن جائے گا معرف، یہ بن جائے گی تعریف، اور تعریف کے اندر جتنے اجزاء جی اس کی جزء بن جائے، کوئی جنس بن جائے گی، کوئی فصل بن جائے گی. اور سمجھے ہی، جیسا کہ مرکب کرے ہم کسی شے کو چند امور سے، وہ امور جو اس شے کے اجزاء ہوں، لیکن اجزاء حقیقی نہیں، ہماری ترکیب کے اعتبار سے ایسا آنکھیں تو بنے جی. پھر وضع کریں ہم اس مرکب کے لیے ایک نام. شابہ جی. جیسا کہ جب مرکب کریں ہم کسی شے کو امور سے کہ وہ امور اس شے کے اجزاء باعتبار ہماری ترکیب کے، پھر وضع کریں ہم اس مرکب کے لیے ایک نام، کلفظ الاصلی والفقی والجنسی والنوع ونحوها. بس جیسا کہ لفظ اصل جی پہلے ہم نے کہا کہ ما یبتنی علیہ غیرہ، پھر اس پورے کا نام رکھا اصل جی. اسی طرح آگے اور ترنگدہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، ایک تعریف ہے. یہ پہلے اجزاء جوڑے، پھر اس پورے پر نام بولا فقہ جی. سمجھیے، کثیرین پر سچی، کثیرین پر سچی آئے، اور کیا ہون میں اور جنس کی تعریف کیا ہے؟ مختلف الحقائق سچی آتی ہے، تو ان کا نام رکھا، اس پورے مجموعہ کا نام رکھا جنس. اسی طرح نو کہ وہ مفہوم جو کثیرین پر سچا اور اس کے افراد متفقۃ الحقیقت ہو، اس پورے کا نام رکھ دیا نو وغیرہ. اسی طرح فاعل، مفعول، مفعول مطلق بہی، لہو، سارے جڑے پڑھے جائے تک میں نہیں تنوں سمجھا سکیا. وہ پہلے ان ایک چند اجزاء مرکب کری دینے، پھر انہوں نے ایک نا رکھی دے جی بھی اندہ اے نا ہے، پھر اگوں دیکھو علم سارے یہی ہوندے نے جی. جیسا کہ لفظ اصل اور لفظ فقہ اور لفظ جنس اور لفظ نو اور ان کی مثل. اب یہ سارے لفظ ہیں، پہلے ہم نے ایک مفہوم تیار کیا،
پھر اس مفہوم پر یہ بولے جی جیسا کہ لفظ اصل اور لفظ فقہ اور لفظ جنس اور لفظ نوع اور ان کی مثل جی فالتعریف الاسمی هو تبیین ان هذا الاسم لأي شيء وضع. لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ تعریف اسمی پھر کیا بنی؟ تعریف اسمی وضاحت کرنی اس بات کی کہ یہ جو نام ہے کس شے کے لیے وضع کیا گیا ہے، کہ کلمہ کس شے کے لیے، کس مفہوم کے لیے؟ جی وہ مفہوم ہے لفظ وضع لمعنی مفرد. سنیں جی بلفظ اصل کس مفہوم کے لیے وضع کیا گیا؟ وہ جی ما یبتنی علیہ غیرہ. کیا کہ جی لہذا تعریف اسمی اس شے کی وضاحت ہے کہ یعنی وضاحت کرنی اس بات کی، تبیین کرنی اس بات کی کہ یہ اسم کس چیز کے لیے وضع کیا گیا. اسم کون؟ الاصل، الفقہ، الجنس، النوع، الفاعل، المفعول به، المفعول مطلق، یہ المبتدا، الخبر، المسند، المسند الیہ، یہ بے لفظ کس شے کے لیے وضع کیا گیا ہے. پس تعریف اسمی وہ تبیین کرنی، وہ وضاحت کرنی اس بات کی کہ یہ نام کیڑا، فقہ، جنس، نوع، اصل وغیرہ کس شے کے لیے وضع کیا گیا ہے. ہاں جی بس تعریف اسمی وہ وضاحت کرنی اس شے کی کہ یہ نام کس شے کے لیے وضع کیا گیا ہے. مشورتا وشرک لکلت تعریفین الطرد کلما صدق علیہ الحد صدق علیہ المحدود والعکس کلما صدق علیہ المحدود صدق علیہ الحد. بس اصل تے تمید بن رہے ہیں بھی جو علامہ نے تعریف کی تھی وہ ٹھیک نہیں. کیڑی؟ محتاج الیہ، المحتاج الیہ. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں تعریفیں ہیں نا، خواہ حقیقی او خواہ او بین استور لکھے جو بریکٹ جو بھلا بھی، دونوں تعریفیں خواہ حقیقی ہو، جو خواہ کو نہیں لکھا جی. تو یہ جو دونوں تعریفیں ہیں دونوں کے لیے طرد بھی شرط ہے اور عکس بھی شرط ہے. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ تعریفین جو خواہ حقیقی ہو یا اسمی ہو دونوں کے لیے طرد بھی شرط ہے اور عکس بھی شرط ہے. طرد کیا ہے؟ کہ ہر وہ فرد جس پر تعریف سچی آئے اس پر معرف بھی سچا ہے، اس پر معرف بھی سچا ہے. ہر وہ فرد جس پر تعریف سچی آئے اس پر معرف بھی سچا ہے. اگر تعریف تو سچی آتی ہے معرف سچا نہیں آتا، یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہوگی. جی کہ جو معرف کا فرد نہیں ہے اس پر سچی آ رہی ہے. تو طرد کا کیا مطلب ہے؟ کہ تعریف دخول غیر سے مانے ہو. تو غیر مترد کون ہوئی؟ جو دخول غیر سے مانے نہ ہو. یعنی تعریف ان پر بھی سچی ہے جو معرف کے فرد نہیں ہیں. سنیں. اور عکس کیا ہے؟ کہ جس فرد پر معرف سچا آتا ہے ان تمام پر حد بھی سچی ہے. ان تمام پر حد بھی سچی ہے. اگر معرف تو سچا آ رہا ہے حد سچی نہیں آ رہی تو یہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں. یہ تعریف اپنے افراد سے مراد ہے معرف کے افراد، ان کو ان دے فرد نے 60 سچی ہوتی 100 10 50 تے 10 باہر نکل گئے. جی سنی. تو تعریف میں منعکس کون ہوگی؟ جو جامع ہو، مترد جو مانے دخول غیر سے مانے ہوں. تو یہ مطلب ہے جو بار بار لفظ پڑھا ہے کہ تعریف کے لیے جامع مانے ہونا شرط ہے. تعریف کے لیے شرط ہے. سمجھے کیا کہ جی طرد یہ ہے کہ جب بھی سچی آئے علامہ فرماتے ہیں دونوں تعریفوں کے لیے طرد بھی شرط ہے اور عکس بھی شرط ہے. طرد کیا ہے؟ کہ جس چیز پر حد سچی آئے اس پر معرف بھی سچا آئے. یعنی جتنے افراد ہیں معرف کے، جتنے افراد ہیں معرف کے بھی اتنے ہی افراد تو اور وہی ہوں، وکری نہیں اور وہی ہوں، ورنہ تعریف بالمبین ہو جائے گی. جی
اور عکس یہ ہے کہ جس چیز پر معرف سچا ہے اس پر حد بھی سچی آئے. یہ نہ ہو کہ معرف تو سچا آ رہا حد سچی نہیں آتی ہے تو پھر یہ تعریف منعکس نہیں ہوگی، جامع نہیں ہوگی. سنیں، اور شرط کی گئی ہے دونوں تعریفوں کے لیے، دونوں تعریف او حقیقی تے اسمی. سنیں جی، او ترد تکسو ترد وہ سچا آنا محدود کا تمام ان افراد پر کہ سچی آتی ان پر. یہ سچا آنا متردن کلیاً ہو، یعنی جب بھی سچا ہے اس پر حد سچی ہے، اس پر محدود بھی سچا ہے. یہ ہے معنی ان کا کلا ما وجد الحد، لہذا بالاضطراد ہو جائے گی حد مانے کس سے؟ محدود کے غیر کے دخول سے. عکس جی تو پھر عکس دی وضاحت کی تھی تو خلاصہ تھا جا کے بھی او جنہیں ایک عام ہے ایک جڑے تھے مراد و خاص دوجہ جی. چلو جی، اور شرط کی گئی ہے دونوں تعریفوں کے لیے. پھر دے لے ہی دینا پیسے ہیں. چلو، ترد یعنی جب سچی آئے اس پر جی، یا کلو ما ہر وہ شے کی، ہر وہ فرد کہ سچی ہے اس پر حد، سچا ہے اس پر کہ نہیں سچا ہے اس پر محدود. اور عکس یعنی ہر وہ فرد کہ سچا ہے اس پر محدود تو سچی ہے اس پر حد. دھیان کریں. اور شرط کی گئی ہے دونوں تعریفوں کے لیے ترد، یعنی ہر وہ شے کہ سچا ہے اس کہ سچی ہے اس پر حد. جو کلا مان جب بنا بڑھایا جو کلو ما ہر وہ جی. اور عکس یعنی ہر وہ شے کہ سچا ہے اس پر محدود تو سچی ہے اس پر حد. لہذا فَإِذَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِ الْإِنسَانِ إِنَّهُ حَيْوَانٌ مَاشٍ لا يَتَّرِدُ وَلَوْ قِيلَ حَيْوَانٌ بِهُمْ بِالْفِعْلِ لَا يَنْعَكِسُ. اذا قیلا مثال دیتے ہیں تعریف جامع نہیں معنی نہیں. مثلا انسان کی تعریف کریں الانسان حیوان ماشیٌ ماشین ماشن. الحیوان تو یہ حیوان بھی عام ہے، یہ تو جنس ہے. ماشن بھی عام ہے. تو بکری چل دی کون چل دی؟ بکری ٹر دی تو بھلے یہ ماشن بولتے تیرے تو کلا شعیب تو نہیں نا ماشن جی، بکری بھی تو بھلے ماشن نہیں ہے نا جی. سنیں جی ایڈی ماشن ہے سارا دن پیچھے ٹرا کے تیری مت مار دیں دی، یعنی شام کو پٹتا گھر ہونا ہے کہ میرے کو نہیں بکریاں چرینی ہیں. جی ہاں جی. کیا کہ بھائی جو ہے نا حیوان ماشن کریں تو یہ تعریف دخول غیر سے. بے انسان ہے نا معرف تے حیوان ماشن، انسان کے افراد پر بھی سچا آتا ہے تے کھوتے کوڑے تے بھی سچا ہوتا ہے. کون؟ تو لہذا یہ ان پر سچا آ رہا ہے جو معرف کے معرف کون؟ اس کے فرد نہیں ہیں تو پھر یہ دخول غیر سے مانے نہ ہو. اور اگر تعریف کریں انسان کی کہ حیوان کاتب بالفعل، بے انسان کیا ہے؟ تو یہ سچی آئے گی تعریف صرف انسان کے فردوں پر غیر پر نہیں آئے گی، لیکن پھر سب پر نہیں. ان پر جو کاتب بالفعل ہیں جو اس وقت کتابت نہیں کر رہے ان پر سچی، جو کاتب بالقوہ ہیں ان پر سچی نہیں آئے گی. تو یہ اپنے افراد کو یعنی معرف یعنی انسان کے افراد کو جامع نہیں کہ جو کاتب بالقوہ ہیں وہ نکل گئے. وہ سمجھے ہی. اور نہیں شک کتوں اتنا پس جب کہا جائے انسان کی تعریف میں انہو حیوان ماشن، انہو مرج انسان یہ بن گیا معرف
حیوان معاشن بن گئی تعریف تے معرف. تو یہ جو تعریف ہے انسان کی نہیں مضطرد نہیں مضطرد یعنی دخول غیر سے معنی نہیں. اور اگر کہا جائے حیوان کاتب بالفعل تو نہیں منعکس یعنی جميع افراد کو شامل نہیں ہے. جڑے کاتب بالقوہ نکل گئے جی. بس اگر کہا جائے انسان کی تعریف میں انہ حیوان ماشن تو یہ مضطرد نہیں. اگر کہا جائے حیوان کاتب بالفعل تو یہ منعکس نہیں ہے. ولا شک ان تعریف ہن سمجھے ہن گل جتھے لیاونی ہے جی. ولا شک ان تعریف الاصل تعریف اسمی ہے بیان ان لفظ الاصل لاي شيء وضع. بس تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو اصل کی تعریف ہے نا اور لفظ اصل کی تعریف وہ تعریف اسمی ہے. وہ تعریف اسمی ہے یعنی لفظ یعنی بیان اس بات کا کہ لفظ اصل جو ہے یہ لفظ اصل کس شے کے لیے وضع کیا گیا. لفظ اصل تو تعریف ہو حقیقی تعریف ہو اسمی دونوں کے لیے طرد اور عکس کیا ہے. ہاں جی کیا کیا جی. اور علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں شک اس بات میں کہ جو اصل کی تعریف ہے یہ تعریف اسمی ہے یعنی اس بات کا بیان ہے کہ لفظ اصل کس شے کے لیے وضع کیا گیا ہے. اگو پھر سوال شروع کرنا ہے. اور نہیں شک اس بات میں کہ اصل کی تعریف اور لفظ اصل نہیں اصول الفقہ میں جمع تے کو مفرد کا دیا اصل تعریف اسمی ہے. اگو وضاحت کی تھی تعریف اسمی کی مطلب یعنی بیان کرنی یہ بات کہ لفظ اصل کس شے کے لیے وضع کیا گیا. تو لہذا ہونی تھی تعریف جڑی کرنی ہے وہ جامع معنی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں. ایشا بس جی. اور نہیں شک اس بات میں کہ اصل کی تعریف اسمی ہے یعنی بیان کرنا اس بات کو کہ لفظ اصل کس شے کے لیے وضع کیا گیا ہے. پس تعریف الذی ذکر فی المحصول لا یضطرد. بس تو علامہ نے جو محصول میں تعریف کی ہے نا علامہ راضی رحمہ اللہ نے وہ مضطرد نہیں ہے. وہ مضطرد نہیں ہے. اصل کے فرد نہیں ہیں. اصل کے فرد نہیں ہے. ان پر سچی آ رہی ہے. ان پر سچی آ رہی ہے. یعنی یہ تعریف تو سچی آئے گی ہر اس پر جو کسی کا محتاج لے بنے. ہر اس پر جو کسی کا محتاج لے بنے. تو جو اصل ہے اس کے جو افراد ہیں وہ جتنے بھی محتاج لے بنتے ہیں دوروں کے سب کے لیے وہ اصل کے فرد نہیں ہیں. وہ اصل کے سارے وہ فرد نہیں ہیں. تو جب کہ تعریف کے لیے تعریف کے لیے طرد اور عکس شرط ہے. مطلب ہے کیا پس تعریف وہ تعریف جو معصول میں ذکر کی گئی ہے کہ پھر منع کر دیا نا. فرماتے ہیں یہ مضطرد نہیں ہے یعنی دخول غیر سے معرف کے فرد نہیں تعریف سچی آ رہی ہے. سنیں اب آگے دینی ہے دلیل لأنہ سے. پس تعریف وہ تعریف جو ذکر کی گئی ہے محصول میں کیڑی المحتاج الیہ نہیں مضطرد. شابہ جی. بس تعریف وہ تعریف جو ذکر کی گئی ہے محصول میں نہیں مضطرد جی. لأنه أي الأصل لا يطلق على الفاعل أي العلة الفاعلية اگر لگا چل والصورة أي العلة الصورية والغاية أي العلة الغائية والشروط كأدوات الصناعة مثلا. بس اس لیے کہ یہ جو لفظ اصل ہے نا اصل کون لفظ اصل یہ علت فاعلی علت صوری علت غائی اور ادوات صنعت پر نہیں بولا جاتا. کون لفظ اصل یہ ان پر نہیں بولا جاتا. اور یہ سارے ایک دوسری شے کے محتاج لے بنتے ہیں. یہ سارے اب محتاج لین پر سچا رہا ہے اصل ان پر نہیں بولا جاتا. یعنی معرف کے یہ فرد نہیں ہے اور معرف ان پر سچا رہا ہے. کیا کہ جی اس لیے کہ اصل نہیں بولا جاتا علت چار چیزوں پر علت سوریہ پر علت غائیہ پر اور ادوات صنعت پر. یہ سارے کسی دوسری چیز کے لیے محتاج ہیں. حالانکہ معرف کے یہ فرد نہیں ہے معرف ان پر سچا آ رہا ہے.
کنی باری پڑھا جائے کہ معلول مرکب جو ہے وہ 4 جزوں کی طرف محتاج ہوتا ہے. ایک کو بنان والا علت فعلی، ایک کو کس شے واسطے بنایا جا رہا علت غائی، انہیں کیویں دا بننا ہے علت سوری، کیڑی لکڑ کو بنانا ہے کہ پلائی کو بنانا ہے وہ علت مادی. ہر معلول مرکب دے واسطے 4 علتاں تے علت معلول واسطے محتاج لے ہوندی ہے جی. سنی جا ایشا بس فاول ماں صبر کر، اس لیے کہ وہ یعنی اصل نہیں بولا جاتا فائل پر. سوال فائل تے مراد نے کہتے ہیں میں آپ اشارے ہیں پریشانی کا دیجئے، یعنی علت فائلی پر اور صورت پر یعنی علت سوریہ پر اور غایت پر یعنی علت غایہ پر اور شروط پر یعنی جیسا کہ ادوات صنعت مثلاً او بے خود رو اور شرط وہ ہوتی ہے کگو کہ ما یتوقف علیہ وجود الشیء خارج عنہ ہو، کہ شے کی شرط وہ ہوتی ہے جس پر شے کا وجود موقوف ہوتا ہے لیکن شے کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے. شے کی شرط وہ ہوتی ہے جس پر کیونکہ شرط پائے گی تا مشروط پائے جانے جی. تو یہ جو ہے نا شرط یہ فاعل کو شامل ہے اور غایت کو بھی. تو پھر اس کے بعد ذکر اس کا ادوات صنعت کرنا، یہ جیسے کہ آلات حرف یہ جی. چل من کر لی کر. اس لیے کہ یہ یعنی اصل نہیں بولا جاتا فاعل پر یعنی علت فاعلیہ پر، اور صورت پر یعنی علت سوریہ پر، اور غایت پر یعنی علت غایہ پر، اور شروط پر جیسا کہ ادوات صنعت مثلا فعلم ان هذا التعریف صادق على هذه الاشیاء لكونها محتاجة الیها والمحدود لا يصدق عليها لأن شيئا من هذه الاشیاء لا يسمى اصلا فلا يصح هذا التعریف الاسمی. شارح صاحب خلاصہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوگی یہ بات کہ یہ جو تعریف ہے نا المحتاج الیہ یہ سچی آ رہی ہے ان 4 چیزوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محتاج الیہ ہیں، یہ معلول مرکب کے یہ منجی بنانی ہے تو اندے سارے منجی بننی ہے ان سارے وال محتاج ہے جی. سنیں چونکہ یہ محتاج لے ہیں لہذا تعریف سچی آئی کہ نہ آئی. اور محدود کون؟ محدود اصل وہ نہیں سچا آتا ہے اس پر، اس لیے کہ کوئی شے بھی ان اشیاء میں سے اس کا نام اصل نہیں رکھا جاتا عرف میں. نہ علت فاعلی کو اصل کہتے ہیں، نہ علت سوری کو اصل کہتے ہیں، نہ علت غائی کو اصل کہتے ہیں، نہ ادوات صنعت کو اصل کہتے ہیں جی. تو خلاصہ یہ نکلا پس نہیں صحیح ہے تعریف اس میں، لہذا صحیح نہیں. کیڑی کنہ کیتی ہاں تو مطلب پچھلے بندے غلط کر سکتے ہیں. پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ یہ تعریف سچی آتی ہے ان اشیاء پر بوجہ ہونے ان اشیاء کے محتاج الیہا، اور محدود نہیں سچا آتا ان اشیاء پر. اس لیے کہ دلیل دینی ہے کوئی شے ان اشیاء سے نہیں نام رکھا گیا اس کا اصل. سنیں پس نہیں صحیح یہ تعریف اسمی، یہ تعریف اسمی صحیح نہیں ہے جی. اور دیکھو تو آشے نمبر 5 تے وینا پہ خلاصہ یہ ہے کہ اصل کی تعریف کرنی کس کے ساتھ، جیسا کہ یہ تعریف کیونکہ نہیں سچی آتی یہ بات کہ ہر جو کیا ہو وہ اصل بھی ہو. اس لیے کہ ما یحتاج الیہ جو جس کی طرف شے محتاج ہوتی ہے نا، جو شے کا کیا بنتا ہے، جو شے کا یا تو وہ شے میں داخل ہے یا اس سے خارج ہے. آرام نال شے کا جو
شے کا جو محتاج ہے یا تو شے اپنے وجود میں جس کی طرف محتاج ہے یا تو وہ شے میں داخل ہے یا وہ شے سے خارج ہے. اول کون جو داخل ہے شے میں. یا یہ کہ ہوگا شے کا وجود اس کے ساتھ جی بالقوہ اور وہ مادہ ہی جی جیسا کہ لکڑی شریر کے لیے. کہ کوئی نہیں اور بڑے بڑے چھتی بڑے بڑے تالیاں ڈگیاں پہ نے انہوں میں ہر شے بننے دی بالقوہ ہے کہ کوئی نہیں طاقت ہے. یا بالفعل بالفعل اور وہ کون ہے صورت جیسے جیسا کہ حایت علی سریر بیڈ بن گیا وہ اگے منجی آکھی تو بیڈ آکھی دا ہے. اور ثانی کون جو کیا ہو خارج ہو شے سے خارج. اگر ہے ان کا نہ ما من حشے اگر ہے وہ کہ اس سے شے ہو جاتی ہے بھی وہ ہوئے تو شے وجود چاہ جاندی تو یہ ہے فاعل یہ فاعل ہے جیسا کہ نجار سریر. ہاں. اور اگر ہو وہ کہ جس کی وجہ سے شے کی ہے اور وہ غایت ہے جیسا کہ بیٹھنا کس پر شریر پر وگرنا اگر یہ چاروں نہیں ہیں تو بس وہ کیا ہے شرط ہے. جیسا کہ آلات للنجار اور لکڑ کا قابل ہونا وغیرہ ذالک. پس یہ اقسام خمسہ جی محتاج لے تو ہیں غیر کے لیکن ان پر نفس اصل نہیں بولا جاتا لغتاً مگر صرف ایک پر ان سے کس پر مادے پر. مادے کو اصل کہہ سکتے ہیں شے کا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اصل سریر خشب سنیں جی صرف ایک نو کہندے نے باقی کسی نے بھی نہیں کونی اور اربع باقیہ ان پر سچا آتا ہر ایک پر کہ وہ محتاج لے تو ہے لیکن اس پر یہ بات سچی نہیں آتی کہ وہ تو لہذا تعریف مضطرد مانے نہیں ہوئے. مترد نہ ہوئی یعنی مانے نہ ہوئے. مانا کرو کر لی. پس معلوم ہوگی یہ بات کہ یہ تعریف سچی آتی ہے ان اشیاء پر بوجہ ہونے ان اشیاء کے محتاج الیہا اور معبود نہیں سچا آتا ان اشیاء پر اس لیے کہ کوئی شے ان اشیاء سے نہیں نام رکھا جاتا اس کا اصل. پس نہیں صحیح یہ تعریف اسمی. چل مضاف کی تعریف آ گئی ہے.